انتہائی افسوس کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے کہ آج جو مسلمان کسی عہدے پر ہیں یا کسی طرح سے اپنے آپ کو عہدے پر ڈالے ہیں، یہ کہنے میں بڑا ہی فخر محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، مجھے اردو نہیں آتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ اگر تمہیں اردو نہیں آتی تو تمہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، اگر تمہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو تم مسلمان بھی نہیں۔ بڑے شان سے کہا جا رہا ہے، پبلک میٹنگز میں کہا جا رہا ہے کہ مجھے اردو نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ڈوب مرنا چاہیے اگر اردو نہیں آتی۔ اردو نہیں آتی، تمہیں قرآن بھی نہیں آتا، تم زندہ رہنے کے لیے قابل نہیں۔ ایک بات میں اس میں بھی تفصیل میں نہیں رہوں گا۔ دوسری بات یہ کہ فرید صاحب نے ایک طرف اشارہ کرتے کرتے بہت ہی محتاط انداز میں گئے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ چاہے کسی ایجوکیشن کے مینجمنٹس ہوں، مذہبی بنیادوں کے اوپر کوئی مینجمنٹ ہو، کوئی انتظامیہ ہو، گورنمنٹ ایڈڈ ہو، گورنمنٹ کے ہو، کوئی بھی نہیں، کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک ایسے شخص کے اوپر جس کے تعلق سے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، ان کے اسناد کو جعلی قرار دیا گیا، ان کو حیدرآباد کا شہری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اپنے کالج میں اپنے انتظامیہ کے تحت اب چلنے والے مدارس میں اپنے انتظامیہ کے تحت چلنے والے کالجز سے کیوں نہیں موقع نہیں دیا گیا؟ کیوں موقع نہیں دیا گیا؟ انتہائی غربت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، بہت اچھا کیا غربت میں زندگی گزارے، غریبی کوئی خراب چیز نہیں ہے، غریبی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ رکھ اور مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھا، اور یہی بات تھی کہ عباس متقی صاحب کو ماہ رمضان کا آخری سفر کا موقع ملا اور افطار میں وہاں پہنچنے کا جانے کا موقع ملا۔ کیوں نہیں کہا گیا؟ کیوں نہیں بلایا گیا؟ کیوں نہیں اپنے سر پہ بٹھایا گیا ہو؟ اب ایسے لوگ کہاں ہیں دنیا میں؟ ڈھونڈنے پر بھی دنیا کی بات چھوڑ دیجیے، خود ہمارے اپنے شہر میں کون ہے اپنے لینے والے؟ یہی شہر کے لوگ جو آج بڑے اپنے آپ کو بڑے ہی شان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ خدمات کر رہے ہیں، ہم اردو مشاعرے کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اردو کا گلا گھونٹنے والے، اردو کو دفن کرنے والے، اردو کو مارنے والے، اردو کو قتل کرنے والے، میں کہوں گا کہ عباس متقی کے قاتل ہیں بہت سے لوگ۔ میرے جذبات اور میرے جو جذبات ہیں صرف یوں ہی میں کہنے کے لیے نہیں آیا یہاں پر، مجھے معلوم ہے کہ میرا دل کتنا رو رہا ہے، کتنا آ رہا ہے۔ قاصد صاحب کو پتہ ہے کیا میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے کہ عباس متقی کی کئی قاتل ہیں۔ آج اردو کے خادم اپنے آپ کو بتانے والے وہ عباس متقی کے قاتل ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، عباس متقی صاحب کا کئی مرتبہ کئی خنجروں سے ان کا وار کیے اور ان کو قتل کیے۔ خیر، جسے اللہ رکھے وہ باقی رہے، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی۔ عباس متقی صاحب کی جو خدمات ہیں یقیناً وہ بہت ایک لمیٹڈ دائرے میں، اب بھی لمیٹڈ دائرے میں، ظاہر ہے کہ آئندہ کوئی اردو پڑھنے والا ہی نہیں تو کتابیں کون دے گا؟ کون جانتا ہے کہ عباس متقی صاحب کئی قرآن کے صورتوں کا منظوم ترجمہ کر چکے ہیں؟ کون جانتا ہے کہ ان کے 20 کتابیں لکھے ہوئے ہیں؟ کون جانتا ہے کہ جیسے انگریز پوئٹس ہیں، شیکسپیئر وغیرہ، ان کے پاس جو نظم لکھنے کا جو طریقہ تھا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو عنوان بناتے تھے، اب وہ عباس متقی صاحب کے پاس بھی وہ چیز موجود تھی، لیکن آج کون دن یہ پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں آئے اولڈ سٹی میں رہتے ہیں، عباس متقی صاحب کہاں کے عباس متقی صاحب؟ ارے وہاں رہتے ہیں تو ولیاں وغیرہ آ رہے ہیں، چھوڑ کے اب یہ فرید صاحب نے ایک اور اشارہ کیا، اپنے آپ کو روک لیے، روکنے کی بات نہیں ہے، ان کا کوئی سرپرست نہیں تھا کہ اس کے آگے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں چھوڑے۔
بہت سے لکھنے والے جس کے قلم میں اینٹ نہیں ہے، میں اینٹ کے پیج ختم ہو گئے، میرا مطلب کہنے کا کچھ اور ہے کہ ان کے قلموں میں اینٹ نہیں تھی، لیکن کسی کے آگے ہاتھ جوڑے کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ سیاست کی سرپرستی میں کون کون آگے کہاں سے کہاں پڑھ گئے، کیوں بس صاحب کو سیاست کی سرپرستی حاصل نہیں ہوئی، کیوں بہت سے اردو کے دوسرے اور کئی مضامین کے بہت سے ادارے بھی ہیں، بہت سے اخبارات بھی ہیں، بہت سے جریدے نکالنے والے بھی ہیں، بہت سے کچھ کرنے والے ہیں، وہ سب کچھ عباس مطلقی صاحب کے خلاف میں کام کیے۔ عباس مطلقی صاحب کے فیور میں کوئی کام نہیں کیا۔ اگر ان کے فیور میں کام کرتے تو آج ان کے کئی شاگرد ہوتے اور اردو ادب کو قائم رکھنے میں، اردو زبان کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو آپ ایک آدمی کب تک پڑھائے گا، اور وہ جانتے تھے کہ اس کا ریٹرن مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اگر کوئی کالج میں رہتے، وہاں کے اسٹوڈنٹس ان کو ملتے، کوئی یونیورسٹی میں رہتے، وہاں کے اسٹوڈنٹس ان کو ملتے، تو وہ اسٹوڈنٹس کچھ کر سکتے تھے، کچھ ان کے پاس شعور تھا کہ عباس مطلقی صاحب کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، عباس مطلقی صاحب کی ذمہ داری ہم کا کیا ہے اور ہم اس ذمہ داری کو کیسا پورا کر سکتے ہیں۔ بیدار یہ عنوان بہت ہی لمبا ہے، اس کے اوپر چند گھنٹے ہم اس کا جائزہ نہیں لے سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم کو سمجھ لینا پڑے گا، یہ سمجھ لینا پڑے گا کہ اردو زبان کو ختم کرنے والی گورنمنٹ نہیں ہے، اردو مدارس کو ختم کرنے والی گورنمنٹ نہیں ہے، اردو مدارس کو ختم کرنے والے RSS نہیں ہے، اردو مدارس کو ختم کرنے والے اردو دشمن، مسلم دشمن لوگ کم ہیں، لیکن سب سے پہلے اردو مدارس کو ختم کرنے والے خود ہم، اردو زبان کو ختم کرنے والے ہم۔ ایک صاحب بڑے ہی بہت ذمہ دار ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں، مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تو اردو پڑھا کر لوگوں کو، پبلک کو، مسلمانوں کو رکشہ والا بنانا چاہتا ہے۔ بھائی صاحب مجھ سے یہ سوال ہمارے کیا تو اردو پڑھا کر لوگوں کو، مسلمانوں کو رکشہ کھینچنے والا بنانا چاہتا ہے، کیا تو ان کو دیور بنانا چاہتا ہے؟ کیا ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد اردو پڑھے، عربی پڑھے، فارسی پڑھے، کیا وہ رکشہ چلانے والے تھے؟ آج ان کے سر پر طوفان میں ہم آج ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارا ہر وقت نبی مقام، اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمارا آج مقام نہیں ہوتا۔ بہرحال اس باتوں سے ہم کو فکر مند ہونا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ مذہبی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی، کسی بھی لحاظ سے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم ایک مسلمان ہیں، کلمہ طیب کے پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو اس کی ہم پر ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، تو اس ذمہ داریوں کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا پڑے گا اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری زندگی یوں ہی ادھوری بیکار چلی جائے گی، صبح ہوگی، شام ہوگی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم اس کے لیے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کیا مقام ہے، لیکن اللہ نے ہم کو دل مانگے، اس بدولت و رضوان سے ہم کو نوازا، تو اس کا ہم کو حق ادا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بہرحال بات کو اپنی مختصر کرتے ہوئے بیچ میں عمر احمد شفیع صاحب نے یہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس بات کی کوشش نہیں، صرف ہم کی احتیاط ہے، کیونکہ جا کر ان کے کبھی نہیں ہو، اور اس ایک ہفتے کے اندر بہت سی مصروفیات کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی عباس مطلقی صاحب کا تعزیتی جلسہ رکھنا اسی دن طے کر لیا گیا جس دن آپ کے وہی دیتا ہے، اسی مسجد میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی، وہیں پر ہم سوچے کہ بہت جلد عباس مطلقی صاحب کا تعزیتی جلسہ رکھ دینا چاہیے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے کچھ کے بعد یہ بھی خیال آیا کہ عباس مطلقی صاحب سے تعلقات ہو جائیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو ایک عظیم شخصیت ہے، اس شخصیت کو پورا تحصیل اور پورا حقیقت پیش کرنے کے لیے ہم پر یہ فرض بات ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بات نہیں کی۔
ضمن میں اگر یہ طے کر دیا جائے کہ عباس صاحب کے خدمات کے اوپر ایک کتاب نکالی جائے تو میں آپ تمام اساتذہ جو یہاں تشریف فرما ہے آپ سے آپ توسط سے ان تمام اساتذہ سے جو یہاں تشریف نہیں لائے ان سب سے خواہش کروں گا کہ ہمارے اس کام میں وہ ہماری مدد کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ہی مجھے بہت تکلیف دینے والی چیز ہے، آج عباس متقی صاحب کا یہ جلسہ ہے، تعریفی جلسہ ہے، میں حضرت کے تمام شعراء صاحب میں معافی چاہتے ہوئے کر رہا ہوں، میں انتہائی معافی چاہتے ہوئے کر رہا ہوں کہ تمام شعراء صاحب جن کے ساتھ عباس متقی صاحب کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کیا آج یہ پہلا ان کا تعزیتی جلسہ تھا تو اس جلسے میں تشریف نہیں لاتے؟ بہت سے شعراء صاحب بھی میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مجھے اس کا حق ہے، ہو سکتا ہے وہ میری بات کا برا مان جائے، آپ برا ماننے سے مجھے کچھ ہونے والا نہیں، لیکن ایک ساتھی جب دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہو اور بہت سی چیزیں چھوڑ کر گیا اور ایسی چیزیں چھوڑ کر گیا، اگر اس کو پکڑ لے تو آپ کو راستہ مل جائے، آپ کو منزل مل جائے، آپ کو سب کچھ مل جائے تو اس سے آپ قائم نہ تو ان شخص کی تعزیتی جلسے میں چند منٹ کے لیے آنا گواری نہیں، اس سے بڑھ کر ہماری بے عزتی کیا ہو؟ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ پہلا اس وقت میرے ذہن میں اتنے خیالات آ رہے ہیں میں ان کو شاید میں الفاظ کا وقت نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن بہت میں یہاں جب سے بیٹھا ہوں مسلسل تکلیف کا شکار ہوں۔ عباس متقی صاحب جیسے تکلیف کے شکار رہے اپنی زندگی میں، آج میں یہاں کی تعزیتی جیسے میں جیسا بیٹھا ہوں میں مسلسل تکلیف کا شکار ہوں کہ یہ عباس متقی کا تعزیتی جلسہ ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں پر اردو گھر میں یہ رکھا جائے تو اردو گھر کیا بس ہوگا، ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اردو گھر کیسے بس ہوگا، اگر یہاں بیٹھ کے دیکھیں کہ اردو گھر خود شکایت کر رہا ہے۔ بہرحال اسی موقع کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھیں گے، اس وقت مزید بات چیت ہوگی، ہم ایک دو چار میٹنگس لے لیں گے اس کتاب کے تعلق سے، لیکن بہرحال ایک عظیم شخصیت سے، ایک بہترین مسلمان سے، ایک سچے عاشق رسول سے ہم محروم ہیں۔